پروردگار عالم صحابہ کرام کو ہجرت مدینہ کی اجازت دے چکے ہیں. ایک ایک کر کے تمام صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ابو بکر. یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے. فرمایا ابھی نہیں. پھر آ رہے ہیں. یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے. فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ. تیسری مرتبہ پھر آئے. کہا ابو بکر ٹھہرو تو صحیح، ہو سکتا ہے ہم دونوں کی ہجرت بھی اکٹھی ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب محاصرہ کر لیا، کافر حضور کے سارے ارد گرد جمع ہو گئے گھر کی دیواروں کے قریب. آپ محاصرے میں ہیں، بستر پہ آرام فرما رہے ہیں. پروردگار عالم نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دے دو. یا رسول اللہ ہجرت کا وقت آ گیا. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، او جبریل میرے پاس تو مکے والوں کی امانتیں ہیں، میرے پاس تو مکے والوں کے درہم ہیں، میرے پاس تو مکے والوں کے دینار موجود ہیں، میرے پاس تو مکے والوں کی کھجوریں موجود ہیں، میرے پاس تو مکے والوں کا روپیہ پیسہ موجود ہے. اس کو کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ آپ اپنے کزن اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ امانتیں دنیا والوں کی ان کے سپرد کر دیں. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا، امانتیں ان کے حوالے کی اور فرمایا علی صبح امانتیں واپس کر کے تم بھی ہمارے پیچھے مدینے چلے آنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم مجھے اپنی موت اور زندگی کا کبھی ایک پل کا بھی علم نہیں رہتا تھا کہ اگلا پل میں جیوں گا یا نہیں جیوں گا، لیکن آج کی رات اطمینان سے سویا کہ ساری رات زندہ رہوں گا کہ کل حضور نے فرمایا ہے آ کر مدینے میں ملنا. آج کی رات تو زندگی کی گارنٹی مل گئی. امانتیں حضرت علی کے حوالے کی. فرمایا مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جبریل اب میں نے کہاں جانا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ دنیا والوں کی امانتیں علی کے سپرد کر دیں، دنیا والوں کی امانتیں علی کو دے دیں، دنیا والوں کی امانتوں کا علی کو محافظ بنا دیا. آئیے آپ تو پروردگار عالم کی امانت ہیں، اور پروردگار عالم کی منشا یہ ہے کہ آپ کا محافظ، اللہ کی امانت کا محافظ ابو بکر ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے، اور تاریخ میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، چاروں طرف کافروں کا پہرا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکلے، ایک مٹھی اٹھائی مٹی کی اور کافروں کی طرف پھینک دی. اللہ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب آپ مٹھی پھینکتے ہیں تو وہ آپ نہیں، وہ اللہ پھینکتے ہیں. کافر آنکھیں ملتے رہ گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بحفاظت نکل گئے. ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. من دق الباب. تاریخ میں لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو ابو بکر اپنی چارپائی کو پچھلے کمرے سے اٹھا کر باہر کے دروازے کے قریب لائے، یہیں پر رہا کرتے تھے، یہیں پر سویا کرتے تھے. گھر والے کہنے لگے ابو بکر اس کی کیا وجہ ہے، باہر کے دروازے پر ڈیرے ڈال دی ہیں.
فرمایا اس لیے کہ میرے نبی جب تشریف لائیں تو ان کے قدموں کی آہٹ سے ہی دروازہ کھول دوں، ان کو دروازہ کھٹکھٹا کر کھلنے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ نبی کریم علیہ السلام ابو بکر کے دروازے پر پہنچے، ابو بکر حاضر ہیں۔ فرمایا ابو بکر پروردگار عالم نے ہجرت کا حکم فرما دیا، پروردگار عالم نے مدینہ جانے کا حکم دے دیا، اے ابو بکر تیاری کرو جلدی سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجوری میں دولت پڑی ہے، مال پڑا ہوا ہے، درہم اور دینار پڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق تجوری میں آئے، وہاں سے درہموں کی گٹھلی اٹھائی، دولت کی گٹھلی اٹھائی، پیسے کی گٹھلی اٹھائی، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہونے لگے۔ آپ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء آ گئیں۔ آپ علیہ السلام نے اس معصوم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے، او اسماء، اگر میرا اور تیرے باپ کا پوچھنے کے لیے کوئی بھی آ جائے کسی کو نہیں بتلانا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، سارے گھر کی دولت ساتھ لے لی، گھر میں ایک آنا بھی نہیں چھوڑا۔ ابا جان نابینا تھے، ابو قحافہ اپنی پوتیوں سے پوچھتے ہیں تمہارا ابا کہاں گیا؟ بتلانا نہیں، وہ باہر گئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کا حکم ہوا، ساتھ چلے گئے۔ دادا جان پوچھنے لگے کیا کچھ چھوڑ کر بھی گیا ہے یا سارا کچھ لے گیا؟ حضرت اسماء بچی ہیں، بیٹی ہیں، معصوم ہیں، کہنے لگی سارا کچھ یہیں پر ہے، کچھ نہیں لے کر گئے۔ نابینا تھے، کہا ذرا مجھے دکھاؤ۔ جلدی سے کینکریوں سے تھیلی بھری اور تجوری میں رکھ دی اور اپنے دادا کا ہاتھ اس کو لگوا دیا، یہ دیکھو ساری دولت تو یہیں پر پڑی ہے۔ اطمینان ہو گیا کہ سب کچھ یہی ہے، اور اس بات میں جھوٹ بھی نہیں، کسی کے دل میں خیال نہ آئے جس گھر میں نبی کی محبت ہو ساری دولتیں اس گھر میں موجود ہیں۔ وہ گھر دولتوں سے خالی نہیں۔ وہ فرماتی ہیں سب کچھ یہیں پر ہے، یہاں کا کچھ نہیں لے کر گئے، وہ جو اپنے حصے کی محبت اور دولت تھی وہ لے کر گئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے سفر شروع کیا، فرمایا ابو بکر اللہ کا حکم ہے 3 دن غار ثور میں قیام ہوگا، 3 دن کے بعد مدینہ کا سفر ہوگا۔ ادھر شور مچ گیا، حضور علیہ السلام نکل گئے، حضور علیہ السلام چلے گئے، آپ اپنے گھر میں موجود نہیں۔ جب دیکھا انہوں نے تو علی المرتضیٰ آرام فرما رہے ہیں، وہاں حضور نہیں ہے۔ جلدی سے کافر جمع ہوئے اور سیدھا ابو بکر کے دروازے پر پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دیکھو کافر بھی مانتا تھا کہ اگر حضور اپنے گھر میں نہیں تو ابو بکر کے گھر میں ملیں گے۔ حضور اور ابو بکر کی محبت کو کافر بھی تسلیم کرتا تھا۔ سارے جمع ہو کر کافروں کی پلٹون ساری کی ساری وہاں پہنچ گئی۔ جا کر وہاں سب نے مل کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی، دیکھا ابو جہل بھی موجود ہے، عتبہ بھی موجود ہے، شیبہ بھی موجود ہے، ولید ابن مغیرہ بھی موجود ہے، امیہ بن خلف بھی موجود ہے، میرے باپ اور اللہ کے نبی کے سارے دشمن دروازے پر موجود ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے دروازہ بند نہیں کر لیا، جلدی سے کنڈی نہیں لگا لی، دوبارہ اندر جا کے دروازے کو قفل نہیں لگا لیا۔ وہ بتلانا چاہتی تھی، او کافروں کیا ہوا اگر ابو بکر گھر میں موجود نہیں؟ کہیں ابو بکر کو بزدل سمجھ کر اس کی بیٹی کو بھی بزدل نہ سمجھ لے۔ میں بھی بہادر، میرا باپ بھی بہادر ہے، بات کرو کیسے آنا ہوا۔
ابو جہل آگے بڑھا، کہنے لگا اور بچی بتلاؤ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ کہا نہیں بتلاؤں گی کہاں ہیں وہ، اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ حضرت اسما فرمانے لگی نہیں بتلاؤں گی وہ کہاں پر ہے۔ ابو جہل آگے بڑھا اور معصوم بچی کے منہ پہ تماچا مار کر گرا دیا، پتھر کی نوک پہ سر لگا، پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نہ اٹھی، اپنی پیشانی سے خون صاف کیا اور فرمانے لگی او دشمن خدا، او دشمن مصطفیٰ، او ابو جہل، تو ایک نہیں دو تین چار پانچ دس ہو، صرف خدا کی قسم اگر سارے مکے والوں کو بھی یہاں لے آؤ، پوچھ کر دکھا لو، اگر میں بتلا دوں، سارے مکے والے بھی آ جاؤ، سارے سردار بھی آ جاؤ، سارے مالدار بھی آ جاؤ، سارے بہادر بھی آ جاؤ، خدا کی قسم اسما پھر بھی نہیں بتلائے گی میرے ابا کہاں اور ان کے پیغمبر کہاں پر ہیں۔ وہاں سے ابو جہل واپس پلٹا، شور مچ گیا، پکڑو راستے میں ہی گرفتار کرو، جو حضور کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار کے قریب پہنچ چکے ہیں اور غار کی چڑھائی 4 میل چڑھائی ہے، مشکل ترین چڑھائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے، حضور پہنچے، سواریوں سے نیچے اترے، اونٹنیوں سے نیچے اترے، حسرت بھری نگاہوں سے ابو بکر دیکھنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا ایک شرف مجھے مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر سارے شرف تیرے لیے ہیں۔ بول کیا بولتا ہے؟ یا رسول اللہ اس پر پہاڑ کی چڑھائی پر میرے کندھے حاضر ہیں، میرے کندھوں پر بیٹھ جائیے، ابو بکر آپ کو لے کر سوار ہوگا۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی چڑھائی پر چڑھنے لگے، چڑھتے چڑھتے غار ثور پر پہنچا دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے ایک مرتبہ خانہ کعبے کا پرنالہ خراب ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس وہاں پر جمع ہوئے، آپ نے فرمایا چچا اس پرنالے کو ٹھیک نہ کر دیں؟ تو چچا نے عرض کیا یا رسول اللہ کر دیتے ہیں ٹھیک، میں نیچے ہوتا ہوں، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو کر اس کو ٹھیک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا چچا ایسا تو کر ہی لوں، لیکن کیا کروں، تو نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، میں نیچے آتا ہوں تو میرے کندھے پہ سوار ہو کر اس پرنالے کو ٹھیک کر دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزن نبوت کو اٹھا کر 4 میل کی چڑھائی پر چڑھتے ہوئے غار ثور تک پہنچ جاتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ باہر ٹھہریے میں اندر سے صفائی کر لوں۔ غار کے تمام سوراخ بند کر دیے، اپنے کپڑے پھاڑ کر ہر سوراخ کے منہ پہ رکھ دیا، اور ایک سوراخ خالی تھا، اپنی ایڑی مبارک کو اس سوراخ میں رکھ دیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیے، آ جائیے، میں حاضر ہوں خادم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ابو بکر کی گود میں بیٹھ گئے، ابو بکر کی گود میں لیٹ گئے، سر گود میں رکھ لیا۔ ابو بکر صدیق کا گھٹنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ اور سرہانہ بن گیا۔ کافی عرصہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ابو بکر سے پوچھا تھا ابو بکر تجھے بھی دنیا میں کوئی چیز اچھی لگتی ہے؟ تیری بھی کوئی حسرت ہے؟ تیری بھی کوئی آرزو ہے؟